اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے آیاتھا۔ اس مبارک سورت کے اندر آیات کتنی ہیں؟ آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ پر گول گول دائرے نظر آتے ہیں، اور ان گول دائروں کے اندر ہمیں ہندسے لکھے ہوئے، عدد لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ یہ ہمیں پورے قرآن کریم کے اندر نظر آئے گا۔ یہ آیات کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیات کیوں رکھی گئی؟ اس کو ہمارے بڑوں نے اس انداز میں بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک واقعہ، ایک حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو جب احکامات بیان ہوتے ہیں، احکامات کی بیان دہی کے موقع پر، اب جب ایک عام سا انسان ہوتا ہے، اپنی باتوں کے درمیان وہ سانس لیتا ہے یا وقفہ کرتا ہے باتوں کے درمیان۔ وقفہ کرنے کا یا سانس لینے کا کیا مقصد؟ اگلے کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر مسلسل بولتا رہے گا، آپس میں باتیں گھچ پچ ہو جاتی ہیں، تو باتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اگلے بندے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے بیچ میں جو گیپ دیا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر آیات مبارکہ، اب ظاہر ہے ہر آیت کے اندر حکم الگ الگ ہے۔ اگر یہ سینٹر کے اندر یہ گیپ کے لیے دائرے نہ بنائے جائیں، نشانات نہ بنائے جائیں، ایک بندہ پیچھے سے پڑھتا ہوا آئے گا اور وہ آگے پڑھتا جائے گا، پیچھے والا حکم آگے والا حکم الگ الگ ہے، لیکن ایک ساتھ پڑھنے کی وجہ سے وہ آپس میں گھچ پچ ہو جائیں گے۔ تو جیسے عام ہماری زبان کے اندر وقفہ دیا جاتا ہے دونوں باتوں کے درمیان سامنے والے کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے ساتھ یہ کرم کا معاملہ فرمایا کہ بیچ میں یہ گیپ والا معاملہ، تاکہ احکامات واضح ہو جائیں، تاکہ سننے والا ہماری بات کو صحیح معنوں میں سمجھ پائے۔ اس بنیاد پر درمیان میں یہ آیات وغیرہ کا لوگو، یہ گول سا جو دائرہ دیا جاتا ہے، اس کی علامت کے طور پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان 114 سورتوں کے اندر قرآن کریم کے اندر اگر ہم کھول کر دیکھیں تو پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور 114ویں نمبر کی جو سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کسی کاتب کو بلواتے، اور جو آیات کریمہ نازل ہو جاتی سرکار ان کو لکھوا بھی دیتے اور ساتھ میں فرما بھی دیتے، اس آیت کو فلاں سورت کے اندر رکھنا ہے، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں رکھنا ہے، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد یا پہلے رکھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سرکار اپنے کاتبین کو بتلاتے تھے، اور سرکار کی تعلیم پر اور سرکار کی تاکید پر جو کاتبین ہوتے تھے وہ اسی ترتیب سے آیات مبارکہ کو لکھتے، اور اسی ترتیب سے آیات مبارکہ کو سورتوں کے اندر ڈالتے، اور اسی ترتیب سے سورت مبارکہ جتنی بھی ہیں اس ترتیب سے اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو وہ جو ترتیب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاتبین کو بیان کرتے تھے، اس ترتیب کو ترتیب تدوینی کہا جاتا ہے، تدوینی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب کے مطابق ہمارے قرآن کریم کے اندر سورتیں موجود ہیں کہ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ دوسری ترتیب جس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع محل کی مناسبت سے قرآن کریم نازل ہوتا گیا۔ اب یہ جو قرآن کریم کے اندر صورتیں موجود ہیں، سرکار پر یہ صورتیں نازل تو ہوئی ہیں لیکن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئی، بلکہ جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے جو سب سے پہلی صورت بنتی ہے وہ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس مبارک صورت کی 5 آیات بنتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سورہ قریش جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اگر اس کو قرآن کریم کے اندر ہم تلاش کرنے جائیں تو 30ویں سپارے کے اندر یہ مبارک صورت موجود ہے۔ اس مبارک صورت کو اگر ہم تلاش کرنے جائیں اس صورت کا نمبر کون سا ہے، تو قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے صورتوں کی
اس ترتیب کے مطابق اس مبارک سورت کا نمبر 106 بنتا ہے۔ اس مبارک سورت کا نمبر 106، گویا کہ 105 سورتیں اس سے پہلے موجود ہیں، 106 نمبر پر یہ سورت موجود ہے، اور اس کے بعد تقریباً 8 سورتیں باقی بچتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر 114 والا فیگر مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات جاننا چاہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مبارک سورت کب نازل ہوئی، تو علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، اس سے پہلے سرکار پر 28 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ سورہ قریش سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر 28 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور سورہ قریش کا جو نزول کا نمبر ہے وہ نمبر ہے 29۔ گویا کہ 29ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ مبارک سورہ قریش نازل فرمائی۔ پھر اگلی بات، سورہ قریش مکیہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، تو گویا کہ یہ مبارک سورت مکہ مکرمہ کے اندر، یعنی ہجرت سے پہلے والی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر ایک رکوع ہے، میں نے رکوع کے متعلق آپ کو بتلایا، اللہ تعالیٰ کو واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس مبارک سورت کے اندر اللہ نے صرف ایک ہی واقعہ بیان فرمایا ہے، تو پوری کی پوری سورت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر 4 آیات ہیں، آیات کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتلا دیا، تو 4 مواقع ہیں کہ جن میں سانس توڑا جائے گا، 4 مواقع ہیں کہ جن میں سانس توڑا جائے گا، اور بیچ میں وقفہ دیا جائے گا تاکہ پہلی والی بات اور بعد والی بات کے درمیان سمجھنے کے اعتبار سے آسانی ہو جائے۔ اس مبارک سورت کے اندر الفاظ کتنے ہیں، اور اس مبارک سورت کے اندر حروف کتنے ہیں، یا کلمات کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں؟ غالباً گزشتہ جمعے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ایک ہوتا ہے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، فا، دال، یہ سارے کے سارے حروف ہیں، لیکن اگر ان حروفوں کو آپس میں ملا دیا جائے، الف کے ساتھ با ملا دیا جائے تو یہ اب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لام کے ساتھ الف ملا دیا جائے یہ لا ہو جائے گا۔ جب یہ 2 حروف آپس میں مل جائیں، اب یہ حرف نہیں ہوتا، اب یہ حرف نہیں ہوتا، بلکہ اب یہ کلمہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کے حروف یا الفاظ یا کلمات جو سورہ قریش کے اندر موجود ہیں، وہ لگ بھگ 17 کلمات بنتے ہیں۔ سورہ قریش کے اندر جو کلمات ہیں یا جو الفاظ ہیں ان کی تعداد 17 بنتی ہے، اور جو حروف ہیں الف، با، تا، ثا، اگر اس کو الگ الگ کر کے گنیں تو سورہ قریش کی 4 آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حروف رکھے ہیں وہ حروف 74 ہیں، 74 یعنی 70، اور اس کے اوپر 4 حروف پر مشتمل اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک سورت رکھی ہے۔